آئیے دوستو، آج کی اس نیو کلاس میں آپ سبھی کا ویلکم، خوش آمدید۔ دیکھیے، جتنے بھی اسٹوڈنٹ، جتنے بھی طلبہ عالم پارٹ 1 کی ایگزام ابھی دینے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ کلاس بہت ہی خاص ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اس کلاس میں آپ لوگوں کو ہم عالم پارٹ 1 کے عربک سوالات، عربک کوشچن کو بتائیں گے، اور جو مہتوپورن اور خاص ہے۔ دیکھیے، اگر آپ نے کچھ بھی تیاری نہیں کیا ہے، پھر بھی آپ یہ سبھی کوشچن کو یاد کر لیں، لکھ کر یاد کر کے جائیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی ہی نہیں، 100% ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کی اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ کلاس کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا میں ریکویسٹ کروں گا، اگر چینل پر اور اس کلاس میں پہلی بار وزٹ کیے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ آپ کو تیاری ٹائم سے اور وقت ٹو وقت مل پائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا دیکھیں گے، یہاں پر سوال کہتا ہے کہ امراء القیس کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیے۔ جیسے ہی کوئی سوالات پوچھا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ بات آتا ہے کہ یہ امراء القیس ہے کون؟ دیکھیے، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، امراء القیس، اور ان کا جو کیریکٹر ہے، ٹھیک ہے، آپ کے عالم پارٹ 1 ایگزامینیشن میں دیا گیا ہے، نصاب میں شامل ہے، تو اسی لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ چلیے، اس کا جواب آپ کو اس طرح سے لکھنا ہے کہ امراء القیس جس کا لقب ملک اشلیل اور ذوالقروح ہے۔ اب دیکھیے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ امراء القیس کا لقب جو ہے وہ کیا ہے، تو آپ یہاں سے بتا سکتے ہیں کہ ملک اشلیل اور ذوالقروح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نام جو ہے ہندج بن حجر کندی تھا۔ اب دیکھیے، امراء القیس کا جو اصل نام ہے وہ کیا تھا کہ ہندج بن حجر کندی تھا، ٹھیک ہے، جو معزز خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ کہہ رہا ہے کہ اس کا باپ کہنے کا مطلب کہ امراء القیس کے والد صاحب بنو اسر کا بادشاہ تھا، اور کیا کہتے ہیں، شاہاں کندہ کی نسل سے تھا۔ ماں کلیب اور محلل کی بہن تھی۔ بچپن بے حد ناز و نام میں گزرا، ٹھیک ہے، بچپن جو ہے بے حد ان کا دلار پیار میں گزرا، ٹھیک ہے، سرداری کے ماحول میں پلا بڑھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگے چل کر اس کی عادتیں بگڑ گئی۔ یعنی کہ ان کے جو والد تھے بنو اسر کا بادشاہ تھا، جب جن کے والد بادشاہ ہوں اور ان کے کیا کہتے ہیں جو لخت جگر ہیں، ان کا تو کچھ نہ کچھ آگے چل کر کے چلن بگڑ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عادتیں بگڑ گئی، اور میں نوشی و عیاشی کا عادی ہو گیا، یعنی کہ یہ جو ہے شراب خوری، ٹھیک ہے، یہ سبھی چیز کا ان کو عادت لگ گیا۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ کھیل کود اور لا آبالی پن کے ساتھ ساتھ شاعر و شاعری کرنے لگے۔ سرداری و سر بلندی کے کاموں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ جیسے مان لیجئے کسی کے باپ بادشاہ ہے، تو ان کے بچوں کے اندر کچھ نہ کچھ ان کی کیا کہتے ہیں ریئیکشن ضرور ہوتی ہے ان کے جیسا کہ ہم بھی بادشاہ بنے، لیکن ان کے اندر وہ دلچسپی نہیں تھا۔ انہیں کسی وجہ سے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ کوئی ایک ایسا وقت آیا، کوئی ایک ایسا چیز کیا ہوگا انہوں نے جس کے وجہ سے امراء القیس کو کیا گھر سے باہر نکال دیا۔ اب اس کا ساتھ بدمعاشوں اور آوارہ گردوں سے ہو گیا۔ جب ان کو گھر سے نکالا گیا تو ان کا جو رہن سہن ہے وہ بدمعاشوں کے ساتھ، آوارہ لڑکوں کے ساتھ ہو گیا، اور باغوں اور تالابوں کی تالاشی میں سرگرداں رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس تلاش کے دوران وہ ایک بار یمن کے علاقہ دو میں پہنچا، ٹھیک ہے۔ جب وہ کھیل کود کرنے لگے، عیاشی کرنے لگے، تو ایک یمن کا علاقہ ہے جس کا جگہ کا نام ہے دو، ٹھیک ہے، اسی میں یہ پہنچا تو اسے اپنے باپ کے قتل کر دیے جانے کی اطلاع ملی۔ یعنی کہ جب وہاں یہ پہنچا نا، تو ان کے وہ جو ہے اپنے والد کے مرنے کا، یعنی کہ ان کے والد کے انتقال کا خبر پہنچا، وہ بھی قتل کرنے سے، ٹھیک ہے، اطلاع کا مطلب ہوتا ہے سوچنا۔ اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر اس نے کہا، میرے باپ نے کم سنی میں تو مجھے گھر سے نکال دیا، اور بڑا ہو کر اپنا خون مجھ سے اٹھوایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں جب چھوٹا تھا تو گھر سے نکال دیا، اور جب میں بڑا ہوا ہوں تو اپنا خون ہم سے اٹھوا رہا ہے۔ آج ہوش نہیں، کل نشہ نہیں، آج شراب اور کل معاملہ کی بات۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ جب تک اپنے سر مونڈ کر ذلیل و خوار نہ کرے،
اس وقت تک گوشت نہ کھاؤں گا، شراب نہ پیوں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا، ٹھیک ہے۔ اگلے روز اس نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنے نانہالی خاندان بکر و تغلب سے مدد مانگی اور بنو اسد کی طرف کوچ کیا اور ان پر حملہ بول دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گے آگے کہہ رہا ہے کہ اس پر بنو اسد نے اس سے درخواست کی کہ وہ اپنے باپ کے عوض 100 معزز آدمیوں کا جزیہ قبول کر لے، مگر امراء القیس نے یہ پیشکش قبول نہ کی اور جنگ پر اصرار کرتا رہا۔ یعنی کہ جب ان کے والد کا قتل کر دیا گیا تو یہ بیچارے کچھ اپنی مدد جو ہے نانہالی خاندان سے مانگی، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد جب ان کا ساتھ ملا تب یہ گئے وہاں پر اور ہمہ وقت فائرنگ فرار جو بھی لڑائی جھگڑا ہے وہ کرنا اسٹارٹ کر دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھ کر بکر و تغلب نے بھی اس کی مدد سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو ان کے نانہال والے نے بھی انکار کر دیا۔ دوسری طرف منذر نے اپنے کیا کہتے ہیں دیرینہ عداوت کے سبب امراء القیس کا پیچھا کیا۔ یہ دیکھ کر امراء القیس کے حامی ساتھی منتشر ہو گئے۔ اب امراء القیس مختلف قبائل سے مدد مانگتے ہوئے ادھر ادھر پھرنے لگا، یہاں تک کہ سموال بن عادیہ کے پاس پہنچا اور اس کی پناہ لی اور اس سے شمر غسانی کے ساتھ نام خط لکھوایا کہ وہ قیصر تک پہنچنے کی سفارش کر دے۔ اس وقت قیصر مقام چشتیہ میں تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز میں بتا رہا ہوں، اس چیز کو دیکھیں گے، بہت ہی خاص اور امپورٹنٹ اہم آپ ہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ جو کلاسز کروا رہا ہوں وہ تو کروا ہی رہا ہوں، خدا کا شکر ہے، لیکن پھر بھی یہ تو کلاس مان لیجئے ریگولر میں جو ڈال رہا ہوں تو دن میں 3 کلاس 4 کلاس ڈالیں، لیکن وقت تو نہیں ہے نا آپ کے پاس، تو ان کے لیے اسپیشل عالم پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 جتنے بھی بچے اگزام دیں گے ان کے لیے ہم نے اسپیشل سبھی مضمون کا سبھی وشے کا، جیسے پارٹ 1 میں جو بھی وشے ہیں ان کے، پارٹ 2 میں جو وشے ہیں ان کے ہم نے تیار کیا ہے۔ ان کے لیے آپ کے لیے آفر پرائز میں ماتر 199 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک پرچیز نہیں کیا ہے، نہیں لیا ہے، تو جلد سے جلد اس نمبر پر آپ جا کر کے واٹس ایپ پر میسیج کیجئے یا کال کر کے آپ جانکاری لے سکتے ہیں۔ نوٹس لینے کے لیے واٹس ایپ پر میسیج کریں، پیمنٹ کیجئے، اسکرین شاٹ بھیجیے، اس کے بعد فٹاک سے آپ کے واٹس ایپ پر ہی یہ نوٹس چلے جائے گا، ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں۔ اب چلیے کہاں تک تھے، یہاں پر تھے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ جب امراء القیس وہاں پہنچا تو قیصر نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اس خیال سے کہ اس کو اپنا کیا کہتے ہیں کروا عربوں پر تسلط آسانی سے جما سکتا ہے اور عربوں پر ایرانی حکومت کا زور کم کر سکتا ہے، اس نے امراء القیس کے ساتھ تاکہ وہ امراء القیس سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکے۔ چنانچہ قیصر نے اسے ایک زہر آلود جوڑا بھیجا۔ امراء القیس اس وقت القرہ پہنچ چکا تھا۔ اس جوڑا کو پہنتے ہی وہ جلدی مرض میں مبتلا ہو گیا، یعنی کہ قیصر کے پاس جو ایک کپڑا تھا اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ زہر ڈال کر دے دیا، اور جب ان کو پہنا کون تو امراء القیس، تو وہ مرض میں مبتلا ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیماری میں تبدیل ہو گیا، پریشان ہو گیا، جس کا ذکر ہوا۔ بدن میں پھوڑے پڑ گئے اور جسم سے گوشت گل گل کر گرنے لگے، تاکہ ان کی اس سے موت ہو گئی اور 510 ہجری میں جبل عصیب میں دفن ہوا۔ تو پیارے ساتھیوں یہ ہیں ان کے حالات زندگی جناب امراء القیس کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پر دیکھا کس حساب سے یہ کیا کہتے ہیں بچپن میں گھر سے باہر نکالا گیا، ان کے بعد ان کے والد کا قتل ہوا، ان کے بعد پھر انہوں نے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کیا کہتے ہیں وہاں پر گئے، پھر وہ ان سے ہار بیٹھے تو یہاں پر ایک قیصر نام کے جو تھے انہوں نے ان کو ایک کپڑا بھیجوایا تھا، پوشاک، جس میں زہر ڈال کر، اور ان کا بدن جو ہے گوشت جو اس زہر سے گل گیا، پھٹ گیا، جس کے وجہ سے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہے امراء القیس کے زندگی کے بارے میں۔ کلاس اچھی لگی تو ساتھیوں میں اسے ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی بیچارے پڑھ پائے،
کیونکہ گرلس وغیرہ بہت زیادہ ایگزام دیتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ان تک ویڈیوز کو، کلاسز کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو آج کی اس کلاس کو یہیں پر سماپت کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ۔